रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ میں جب اس مسجد کو آ رہا تھا تو راستے میں بہت ساری بھیڑ تھی، مسلمان غیر مسلم سب تھے، کچھ کہیں چائے پی رہے ہیں، کچھ سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، کوئی اپنے باتوں میں مزہ لے رہا ہے، کوئی بول کر مزہ لے رہا ہے، کوئی سن کر مزہ لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے۔ تو ٹائم پاس کرنے کے وہ بھی انداز ہوتے ہیں، ان تمام سے چن کر منتخب کر کے اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے، یہ سننے اور سنانے کے لیے۔ قال اللہ قال الرسول۔ اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم خطا کار ضرور ہیں، لیکن تو بہت بخشش کرنے والا ہے، جس نے کہا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، یعنی کف کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کر آتے ہو تو اتنی مغفرتیں لے کر میں آؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، عزیزو، مجھ سے پہلے ہمارے برادرم نے سورۃ الذاریات کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، نہیں؟ سورۃ الذاریات کی آیتیں پڑھی، کون صاحب نے پڑھے؟ آپ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا ہوگا سورۃ الذاریات آیت نمبر 52، جس میں اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعبدون کا اس کی تفسیر اور توضیح ابن عباس رضی اللہ عنہ یوحدون سے کرتے ہیں، یعنی عبادت ایسی ہونی چاہیے جو توحید پر مشتمل ہو۔ عبادت تو بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے دنیا میں تپسیائیں کرتے ہیں، الٹے لٹکتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، صوفیہ مسجدوں میں ناچتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں یوٹیوب میں؟ ابھی تو کراٹے بھی چل رہا مسجد میں، تو یہ صوفیوں کی ناچ ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، وہ لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو الا لیوحدون، لیکن توحید کے ساتھ ہونی چاہیے، وہی توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہی بات تو کہی تھی، فدعوہم، ان کو تم توحید کی دعوت دو، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ بہرکیف دوستو، عزیزو، آج جو موضوع ہمارے ساتھ ہے عقیدہ، یہ ساروں کو معلوم ہے، ہم سب صحیح عقیدے والے ہیں، یہ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ دوسرے بھی لوگ ہیں جن کے عقیدے میں خلل ہے، گڑبڑ ہے، ان کو عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان سے الگ تھلگ کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی کسی بچی کا رشتہ آتا ہے، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ اچھے عقیدے والے کیوں لو، صحیح عقیدے والے۔ پہلے جو جانچ ہوتی ہے وہ عقیدے کی جانچ ہوتی، عقیدے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کہیں وہ غلط عقیدے سے تو متاثر نہیں ہے، عقیدے میں کچھ خرابی نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقد کہتے ہیں گھاٹی کو، عقیدہ جو دل میں گھاٹی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ایسا عقیدہ جو دل میں اتر جائے، جس کو آپ کبھی چھوڑ نہیں پاتے ہو۔ اور جو عقیدہ صحیح ہوتا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سکھایا، وہ عقیدہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ صحیح عقیدے والے ہیں۔ تو صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس مسجد میں کئی دروس اور وعظ و بیان آپ سنے ہوں گے، لیکن
معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف عقیدے والے پائے جاتے ہیں، یا مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو صحیح عقیدے والا کہتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں بعض غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں کئی طرح کے ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں ایسی ہیں جو عقیدے کو بگاڑ دیتی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں پکا عقیدے والا، ہمیں مضبوط عقیدے والے، ہر کوئی ایسے ہی کہتا ہے، لیکن اگر اس کی جانچ نہ ہو کہ کہاں کہاں ہم مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہ غلط عقیدہ آدمی کی ایمان کو سرے سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب علماء سے پڑھی ہوگی، نواقض الاسلام العشرہ، آپ لوگ پڑھے ہیں نہیں؟ یہ کتاب پڑھے ہیں آپ لوگ؟ کون کون پڑھے ہیں؟ اگر معلوم ہوتا تو اسی کتاب کو ہم لے لیتے انشاءاللہ، پھر کبھی ہم اس کتاب کا خلاصہ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 10 باتیں بتائیں جو اسلام کو سرے سے کیا کر دیتے ہیں، کلاپس کر دیتی ہیں۔ اگر وہ 10 باتیں کسی میں پائی جائے تو آدمی نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، لیکن اسلام اس کا باقی نہیں رہتا۔ ہاں، نواقض الاسلام العشرہ، نلفائنگ آف اسلام، ایسے کچھ انگلش میں اس کا نام ایسے ہی ہے، نواقض الاسلام العشرہ۔ یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو اسلام کو سرے سے ختم کر دیتی، آدمی کو جاننا ضروری۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کے سامنے آج لائی ہے، یہ کتاب محمد جمیل زینو صاحب کی کتاب ہے، ماشاءاللہ مشہور کتاب ہے، آپ نے بھی اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔ اس کتاب میں محمد بن جمیل زینو انہوں نے یہ کتاب لکھی، بہت ساری جو عقیدے میں خرابیاں ہوتی ہیں انہوں نے اس کو نوٹ بتایا، تو اس لیے اس کتاب کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کیوں اس ٹاپک پر ہم آپ سے بولنا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے عقیدے کے بارے میں بولنے کی یا عقیدے کے بارے میں سننے اور سنانے کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سے پہلے جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو لوگ تھے، وہ بددینی کو پسند نہیں کرتے تھے، جسے کیا کہتے ہیں، زندقہ، زندیق، جو آدمی بددین ہو، نام کا مسلمان ہے لیکن جسٹ وہ اسے کوئی عمل، عقیدے کی کوئی بات نہیں، یا اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں وَكَانُوا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام کیا تھا، عمر صبیغ بن عصل، اس کا نام کیا تھا، صبیغ بن عصل۔ اسے نئے نئے آئیڈیا آتے تھے عقیدے میں، آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ آئیں، کیسا کلائیں گے انہوں، ان کے ساتھ 5 منٹ بیٹھتا ہے پاگل ہو جائیں گے۔ ہاں، تو ایسے حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ایک آدمی تھا، ایسے بھی ہیں لوگ، آپ کو کبھی سابقہ پڑا ہوگا آپ کا، تو ایسے لوگوں سے میں ذرا دور بھاگ جاتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے ان کے ساتھ اگر میں بیٹھتا ہوں، تو اس ٹائپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آدمی تھا صبیغ بن عصل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، ذرا آؤ تو میں بات کریں گے۔ بلانے کے بعد کیا کریں معلوم، پہلے اس کی پورے سر کے بالا مڑا ڈالو، اچھا پورا شیو کر ڈالو، اس کے بعد کھجور کے جو چھڑا رہتے نہیں، اچھے پتلے چھڑا لے لکا بولے، اس کے بعد وہ مار سارا سر خون ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر پوچھے تمہارے سر میں ہے سو شیطان نکل گیا کہ نہیں، ابھی ہے کی بولے، اچھا اس کے بعد چھوڑ دیے جاؤ۔ 1 ہفتے کے بعد پھر بلائے، پھر سیم ریپیٹ ہوا۔ بعد میں تیسرے ہفتے میں کیا بولا معلوم انہیں، امیر المؤمنین اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے تو قتل کر دیں، یہ بلا کو مارتے دیکھو، یہ ذرا اچھا مجھے ذرا تکلیف ہوتی، بولا تکلیف، تو یہاں تک کہ اس نے توبہ کیا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو عقیدے میں لوگوں کو خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تھوڑا ہوشیار رہنا چاہیے، ان لوگوں کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے آج کل بہت سارے ہیں تمل میں بولنے والے بھی ہیں، ہاں، کبھی صحابہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، ہاں، صحابہ سے زیادہ ہمیں ایمان والے، ایسا بولنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں وَكَانُوا يَهْجُرُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَيَحْذِرُونَ مِنْهُ۔
یہ جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، ایسے بدعتی فساق اور ایسے غلط عقیدوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، جس سے ہم غلطی پر آ جائیں، ہمارے ایمان میں خلل آ جائے، اس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اور اس کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور خاص کر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں اس کو لے کر لکھی. تو اسی بات کو لے کر کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی اس درس میں ہم سنتے ہیں، جو شیخ محمد بن جمیل زینو ان کی ایک کتاب ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا، اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. تھوڑی باتیں میں سمجھا دوں تو باقی باتیں آپ خود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے شیخ جب کتاب لکھتے ہیں تو انہوں نے غلطی کو لکھا، صحیح کیا ہے لکھا، غلطی کیوں ہے وہ بھی لکھا. یہ دیکھیے، اخطاء من الشرک الاکبر، کچھ چیزیں ہیں جو بڑا شرک ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ الخطأ، غلطی کہاں کہاں لوگ کرتے ہیں. یا رسول اللہ، لوگ کیا بولتے ہیں؟ یا رسول اللہ. یہ آپ ہر جگہ سنتے ہیں، نہیں کامن چیز ہے، ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، میجر شرک، بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے. یا جاہ النبی، نبی کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے ہیں، نہیں نبی کے وسیلے سے. یا بدوی، یہ تو وہاں کے مصر اور جو کنٹریز ہیں وہاں کے ولی ہیں انہوں، بدوی. یہاں بھی بہت سارے ہمارے انڈیا کے اولیاء الگ ہیں، تو ان کے نام سے وہ لوگ پکارتے ہیں. اغثنی، اشفنی، مجھے شفا دے دیجئے، میری مدد کر دیجئے. المدد یا حسین، کیا بولتے ہیں؟ المدد یا حسین. کل ہی میں پیچھے جا رہا تھا تو سامنے آٹو والے کے پیچھے لکھا تھا المدد یا حسین. بولا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. یا جیلانی، عبد القادر جیلانی. تو یا جو ہے یا اللہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ساری ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بڑا شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ فَهَذَا دُعَاءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کر رہے ہیں، اور وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، یہ بڑا شرک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس آیہ نمبر 106 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کرو. تو اگر کسی کو آپ ایسا کہتا ہوا دیکھیں تو بولیں کہ بھیا آپ بڑا شرک کر رہے ہیں. اسی لیے ہم سنتے سناتے ہیں. یہاں بیٹھ کر سننے اور سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جب ہم باہر جائیں کسی کو ایسا کرتا دیکھیں تو بتائیں کہ آپ بڑے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں یا حسین، یا جیلانی، یا رسول اللہ، یا جاہ النبی، یہ ساری چیزیں جب آپ کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَدْعُوِينَ، یعنی جس سے بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دعا کر رہے ہیں، لا يملكون النفع ولا الضر، نہ تو وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے غلط ہے. لا فی الرخاء ولا فی الشدہ، نہ آپ کی خوشحالی میں وہ آپ کا ساتھ دیں گے نہ تنگ دستی میں آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، آدمی کو کس سے دعا کرنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں وہ بھی بتا دیا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. سورۃ النمل آیت نمبر 60 پر 2 اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی. االہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جہاں تک شفا، مریضوں سے، مرض بیماری سے شفا دینے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی. کسی درگاہ پر جا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ولی میری بیماری کو دور کر دیجئے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ
فہو یشفین، ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو پہلی غلطی جو عقیدے کی آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح جو بھی کہتے ہیں وہ کون سا شرک کرتے ہیں؟ شرک اکبر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الصواب آدمی کو کیا دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دعا بھی انہوں نے بتا دیا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا ہے، آپ ہمیشہ یہ دعا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اشفنی، یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ آدمی دعا کرے، ظاہر ہے آج کیسی کیسی بیماریاں ہیں، لیکن ان بیماریوں کا شفا دینے والا شافی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس طرح جو بھی کرتا ہے وہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دعا سکھائی، اللہم رب الناس، اے اللہ لوگوں کا رب ہے، اذهب البأس، یا اللہ جو تکلیف پہنچے گی اسے دور فرما، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، یا اللہ اس بیماری کو شفا یابی سے بدل دے۔ آدمی دعا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ذُنُّون، یونس علیہ السلام کی دعا۔ کیا دعا بیٹا وہ؟ یونس علیہ السلام کی دعا کون سی؟ ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں آپ لوگ تو بول دیں گے، ہم چاہتے یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ نہیں، بچوں کی دعا ایسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سارے بچوں کو بٹھاتے تھے، بچوں سے کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرو، بچوں سے کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہاں تو دیکھیے، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا بها وهو في بطن الحوت، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له، کوئی بھی مسلمان جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ ہفتے میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ خاص کر جمعے کا دن، کل جمعہ گیا نہیں، جمعے کا دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے بہت بہت مبارک ٹائم ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا تو وہ مسجد میں کونوں کونوں میں گھر میں بیٹھ جاتے، کسی سے بات نہیں کرتے، عصر سے لے کر مغرب تک، اس لیے کہ وہ مبارک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی۔ آپ کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اپنی دنیا کی مصیبتوں کو، رنجشوں کو، آلام کو، مصیبتوں کو دعاؤں سے دور کریں انشاءاللہ۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، صادق مصدوق کہتے ہیں لم يدع بها رجل مسلم، جو بھی آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے الا استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی، کچھ غلطیاں ہیں لیکن وہ ہمارے سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑے اور بھی اس کی سپورٹنگ چیزیں ہم سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی، اسے میں اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں، جو سیدھی سیدھی ہمارے سمجھ میں آ جائے اسی کو ہم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں الخطا اللہ موجود فی کل مکان۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ صاحب اللہ کہاں ہے بھائی، ارے کیا سوال کر رہے ہیں آپ، اللہ کہاں نہیں، اللہ میرے دل میں ہے۔ کیا بولتا ہو؟ اللہ کہاں ہے؟ میرے دل میں ہے۔ اللہ فی قلبی، اللہ فی قلبی، قلب دل، میں نے بتایا تھا شاید آپ کو، قلب دل کیوں کہتے ہیں؟ دل کو قلب، دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب، ہارٹ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کثیر التقلب، دل بہت اچھلتا کرتے، کب کس کے پیچھے جاتا معلوم نہیں، کثیر التقلب، ایک جیسا رہتا نہیں ہو، کبھی تمہیں اچھا انہوں اچھے آدمی، ذرا دیر کے بعد بولا نہیں انہوں اچھے آدمی نہیں۔ دل کیا ہوتا؟ بہت جلدی بدلتا،
ایک بات ایک آدمی 1 منٹ پہلے پسند آتا، 1 منٹ کے بعد انہوں برابر نہیں، انہوں دل کا کیا بھی گارنٹی نہیں. اسی لیے اسے کہا کثیر التقلب، یہ دل بہت جلدی کیا ہوتا پلٹنے پیندا نہیں اسے. ہاں تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ اللہم ثبت قلبی، یا اللہ میرے دل کو کیا عطا فرما؟ ثبات قدمی عطا فرما. یہ بہت ضروری چیز ہے. کس پر؟ ایمان پر. ایمان پر ثبات قدمی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ کو بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ موجود فی کل مکان، اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ایسا بولنے والے ہیں. آپ نے کبھی لوگوں سے سنا ہوگا. هذا القول یوجب، اگر یہ بات آپ کہیں تو اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا، جس کو لوگ کہتے ہیں حلولیہ. یہ ایک فرقہ ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ میز میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہ گلاس میں، یہ ماؤس میں، یہ دیوار میں، ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور کبھی وہ تھا مستان، لوگ نام رکھتے نہیں مستان. ہاں یہ ایک صاحب تھے بابا مستان. ہاں وہ دہریہ ملحد، اسے بولے بھئی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو. وہ کیا بولا معلوم؟ کس کی عبادت کروں میں؟ اللہ خود مجھ میں آ گیا ہے تو میں کس کی عبادت کروں؟ دیکھا کیا بولا؟ بولا کس اللہ کی عبادت کروں؟ میں خود کیا ہو گیا ہوں؟ اللہ ہو گیا ہوں. العیاذ باللہ. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کیسے؟ اور لوگ بڑی تبرک کے ساتھ، بڑی اس کے ساتھ نام رکھتے ہیں. ہاں اور سوچتے ہیں بہت، یہ سارے ملحد، یعنی الحاد تھا، بے دینی تھی. تو یہ جو اس طرح کا جو تصور ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ العیاذ باللہ ایسے لوگ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں، مسجد ہے، واش روم ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ہر جگہ سبحان اللہ، ہر جگہ اللہ تعالی. الصواب، ٹھیک ہے. اگر یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ اگر ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے اللہ علی السماء، اللہ آسمان پر ہے. وفوق العرش، عرش پر ہے. واللہ معنا فی کل مکان بعلمہ یسمع ویرا. لیکن اللہ اپنے وجود سے آسمان پر، عرش پر ہے، مستوی ہے. ہاں لیکن اپنے علم سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. بندہ کبھی یہ نہ سوچے ارے میں زمین کو کیا کریا تو بھی اللہ کو معلوم نہیں ہوں گا. اللہ عرش پہ ہے نا. ہاں اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ زمین پر کالی چونٹی، کالے پتھر پر بھی اگر چلتی ہے تو اللہ اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سے غافل نہیں. اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے بارے میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے اور میرے دل جو چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن عرش پر ہے، مستوی ہے. وہ تو قرآن کی آیت ہے، سری آیت ہے. لیکن اپنے علم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جیسے آدمی سمجھتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں، کبھی آپ ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، کبھی بس میں، کار میں جا رہے ہیں، تو کبھی آپ چاند کو دیکھتے ہیں. چاند لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چاند بھی دوڑ رہا ہے، لیکن چاند نہیں دوڑے گا نا آپ کے ساتھ. چاند تو وہی ہے، لیکن آپ کو محسوس کیا ہوتا ہے؟ چاند بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال، بہترین مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شبیہ نہیں ہے. اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں، یہ جو دوسری بات تھی ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 29، أي على وارتفع كما جاء في البخاري.
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا اننی معکما اسمع و ارا۔ فرعون کے پاس ان کو بھیجا نبی بنا کر۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ جائیے فرعون کو سمجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دینا، ہم دونوں جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ، کیا گارنٹی اللہ نے دی! آپ نہ ڈریں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ اللہ کی گارنٹی، اور یہ گارنٹی ہر مسلمان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں میرے ساتھ بھی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے جب سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہم کو پھنسا دیا جی، یہ دیکھو پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نیور، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے گائیڈ کرے گا، راستہ بتائے گا، ایسا نہیں ہوا کہ مجھے پھنسا دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دوسری غلطی تھی جو بڑا شرک مانا جاتا ہے اگر آدمی اس طرح کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ حلولیہ کا عقیدہ ہے۔ حلولیہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، حل کے معنی مکس ہو جانا، اللہ ہر جگہ مکس ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی غلط بات ہوگی۔ دنیا میں کیسی جگہ ہیں، کیسے جانور ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے یہی سب کچھ کہتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں جو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ نے جان لیا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں نہیں، 2 باتیں ہم نے پڑھ لی، ٹھیک۔ تیسری بات، لوگ باخدا بولتے ہیں خلق اللہ الدنیا لاجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اللہ نے اللہ کے نبی کے واسطے پیدا کی، اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بولتے ہیں، ایسے لوگ بولتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، ایسا کچھ بنایا انہوں نے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے نہ کوئی آیت ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ سارا سنسار نہ بناتے۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی، یہ سارا سنسار کیوں سجایا؟ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں۔ ونقص من الاموال، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال میں نقص آتا ہے، جانوں میں نقص آتا ہے، سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہارے صبر کو، تمہارے ایمان کو۔ تو یہ ساری جو دنیا پیدا کی گئی ہے، جو اللہ نے کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے بیکار تو نہیں پیدا کیا ہے، اس کی ایک حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اس طرح کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ساری دنیا کو اللہ نہیں پیدا کرتا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وہ تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کسی سے کہیں، میں بھی کہوں تو پوچھے گا کہ بھیا غلط کیوں ہے؟ آپ بولتے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ مگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی۔ غلطی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا پیدا کر دی، نہیں 560 پر 1 سن عیسوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ 561 اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد، تب تک تو دنیا بن چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بہت سارے لوگ آ کے دنیا سے جا چکے تھے۔ تو پہلی تو بات یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جیسے بہت سارے بندے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں بتایا گیا
انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم کی جتنی اولاد ہے میں سب کا سید ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ افضل الخلق، جتنی بھی خلق ہے اس میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ کے درجے کے برابر نہیں۔ اللہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ تو تیسری بات ہمارے پاس سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی، صحیح بات کیا ہے، کیا اللہ کے نبی کے واسطے یہ دنیا پیدا ہوئی؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، دنیا کی جو ساری چیزیں بنائی ہیں اس کی عبادت کے لیے بنائی۔ جیسے سورہ ذاریات کی آیت پڑھی گئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ نے سنا ہوگا انسان تو عبادت کرتے ہی ہیں، جتنے چرند پرند ہیں سب کے سب عبادت کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جانور چرند پرند، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم دین کے لیے جو دین کی خدمت کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے معلم خیر ہو، اسے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو بلوں میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے حافظ صاحب کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ دعائیں دیں نہ دیں لیکن وہ تو ضرور دعا دیتے ہیں۔ کون؟ جو بل میں جو چونٹیاں ہیں، جو سمندر میں پانی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ تو ضرور معلم خیر کے لیے دعا کرتی ہیں، اور ساری خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تین باتیں ہم نے سن لی، نہیں تین ہی نہ سنی؟ اچھا، چوتھی بات جو کامن ہے، جو بہت ہم کو سننے میں آتی ہے، کہتے ہیں خلق اللہ محمدا من نور، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا۔ یہ تو کامن بات ہے، آپ نکل جائیں ادھر تو لوگ بولیں گے کہ اللہ کے نبی نوری ہیں۔ کیا ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو وَمِن نُورِهِ خُلِقَتِ الْأَشْيَاء، یہ جو کائنات بنی ہے نبی کے نور سے بنی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں شیخ نے لکھا وَهَذَا كِذْبٌ وَإِفْتِرَاءٌ عَلَى الْوَحْيِ، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے اور قرآن و سنت کی خلاف ہے۔ اور کیسے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 110 ہم نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے، مدینے والے باغبانی کرتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، کھجور باغ میں کھجور اگاتے تھے، اور ان کا ایک ایگریکلچر ایک تھیوری تھا، ایگریکلچر ایک طریقے ہوتے تھے، جیسے آج کل کھیتوں میں دوا ڈالتے ہیں، فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں، دوائی ڈالتے ہیں، آم زیادہ لگتے ہیں۔ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا تعبیر النخل، یعنی فیمیل درخت کا یہ کاٹ کر میل کو لگاتے یا میل کا فیمیل کو لگاتے تو زیادہ کھجور آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، ہوگا، لیکن اس سال پھل کم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ انما انا بشر، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ مکے میں ایگریکلچر نہیں تھا، وہاں لوگ بکریاں پالتے تھے، کرتے بولتے یہ تمہارا معاملہ ہے، تم لوگ زیادہ جانتے، جیسا تمہیں کرتے کرو، میں جو مشورہ دیا کیا کرو، چھوڑ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو معلوم یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے اے مثل سائر الناس فی الخلق من طین، جیسے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا
ہم نے انسان کو کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا، من صلصال کالفخار، اور مٹی میں جیسے کچھ خاصیت ہے ہمارے میں بھی ویسا آج خاصیت ہے، ہمیں جلدی میں غصے میں آ جاتے، کبھی ناراض ہو جاتے، کبھی پھڑ پھڑاتے، ہاں، ایک ایک انسان کی ایک ایک یہ رہتا، مٹی ہے، مٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، والمرض، جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں میں بھی بیمار ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے تو کہا کہ میرے سر میں درد لے رہا ہے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے سر میں بھی درد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد بھی آتا تھا، بخار بھی آتا تھا جیسے انسان ہے، والحرم والاکل والشرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے بھی ہوئے اور کبھی کھانا بھی کھایا پیا بھی، کبھی خوش بھی ہوئے کبھی غمگین بھی ہوئے۔ بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے ابراہیم کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ بولے کہ ہاں، ان القلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری ہوئی۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی انسان ہوں، میں ویسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے آپ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ایک دن 3 رکعت پڑھا تھی۔ کتنے؟ عصر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 4 ہاں 4 رکعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھا دی۔ اب اس میں تھوڑے لوگ تھے، ہاں 3 رکعت ہو گیا عصر کی نماز، وہ لوگ پہلے نکل گئے۔ اب کچھ لوگ تھے کسی کو ہمت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کہ کیا ہوا، کسی کو ہمت نہیں۔ تو ایک صاحب تھے جن کا لقب تھا لمبے ہاتھ والے، تو وہ صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بولے کہ ہاں میں ویسے بھول جاتا ہوں جیسے آپ لوگ بھولتے ہیں۔ اسی کی وہذا النسیان، لیکن یہ بھولنا وحی میں نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بالکل ہو بہو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی لیے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، بولتے ہیں کہ اس زمانے میں جو وحی نازل ہوئی وہ بھی متاثر ہوگی، بلا کہ نہیں، وحی الگ ہے، جادو الگ ہے۔ جادو کا اثر کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی کام کرتے بھول جاتے کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، لیکن وحی اس سے کچھ خلل، وحی میں کچھ خلل نہیں آیا، جادو کا اثر خلل میں نہیں ہوا، اس وحی میں نہیں ہوا۔ اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کہتے ہیں کہ الصواب، ٹھیک بات کیا ہے؟ تو کہا اس میں وحل محمد بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ولد من ابوین، یہ دو یعنی عورت اور مرد سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام آمینہ ہے، آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، بیٹا نور سے نہیں پیدا کیے گئے۔ وَلَمْ تُخْلَقْ مِن نُورِهِ الْأَشْيَاءُ، لیکن فرق یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ خاتم المرسلین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ اپنے آپ کو جیسے چاہے بنا لیں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، یہاں ایک اور بات انہوں نے بتایا ہے، الاولیاء یعلمون الغیب، کیا مطلب؟ ولیوں کو غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، ایسا ان کی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ لوگ تو چھوڑیے، ہمارے لوگ بھی بولنے لگے ہیں، ہمارے جو لوگ صحیح عقیدے کے جو ہوتے ہیں
جو دعائیں پڑھتے ہیں، یا آپ کی آنکھوں میں دیکھیں گے، کیا تمہارے آنکھوں میں جا کے کالا کالا ہو گیا ہے، ان کی تمہارے پیچھے جادو کرے سر کا دکھتا نا. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ ٹینشن رہتا ہے، نہیں آنکھیں کیا چہرہ کالا ہو جاتا ہے آج کے ٹینشن سے. اب سامنے والا جب یہ بولتا ہے تو اسے ڈاؤٹ آ جاتا، ہاں مجھے بھی 1 مہینے سے کیا کہ 15 دن سے میں پریشان ہوں، کون کی جادو کر ڈالا رہا ہے، کیا ابھی کام نہیں آج دنیا میں تمہارے اوپر، کون سے تمہیں ملینئر تم نہ جادو کرنے، ہاں کسے جادو کرنے فرصت ہے آج. ہر معمولی آدمی ایک بولتا کون کی منجے کیا کی کر ڈالے گا، ایسا ہر آدمی شکایت. تو بولتا کہ فلاں صاحب آئے، انہوں بولتے ہیں ہمارے دادا کے زمانے میں جادو کر کو ہمارے گھر میں کیا کہ چھپا کو رکھے، کہتے خود کو نکالے بھی کہتے ہیں، کیسا نکلتا کہاں سے نکلتا اللہ کچھ معلوم، یہ نوٹ دال کو نکالتے ہیں کہ ہاں ایسا کیا تو ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس سارے معاملے کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ جب ہمارے عقیدے میں خلل آتا ہے کہ یہ سامنے والا غیب جانتا ہے. ہمیں کہتے ہیں غیب اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، انسین کوئی نہیں جانتا، ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے اللہ کو معلوم ہے. یہ لوگ جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں الاولیاء یعلمون الغیب، ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہیں. یہ بھلے قبر میں سو رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون آ کے چادر چڑھاتا ہے، کون قبر کے چکر لگاتا ہے، کون یہاں نذرانے پیش کرتا ہے، کون یہاں لنگر لگاتا ہے، سب کسے معلوم ہے؟ اندر والوں کو معلوم ہے. اندر سے جو پورے ڈائریکشنہ ڈالتے ہیں، پورے اندر بیٹھے بیٹھے پورے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری عقیدے کی بگاڑ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 65 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ غیب ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. غیب صرف اللہ کا حصہ ہے. لا يعلم الغیب الا اللہ. تو یہ جو صوفیہ ہیں، ہم ہر صوفی کو غلط نہیں کہتے، کچھ صوفی ہیں جو غلط ہیں، صوفیت کے نام پر دھبا ہیں، جو ناچ گانے موج مستی، وہ مست ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مست ہو جاتے ہیں. کبھی ان کو وجد آنے لگتا ہے. یہ ساری وہ صوفی اصطلاحات ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن آیت نمبر 26-27 میں کہا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آئے، آپ کو کہے کہ آپ بیمار نظر آتے ہیں، آپ کے خاندان کی کچھ مشکلیں ہیں، بچی کا رشتہ نہیں، آج نہیں آ تو کل آتا، میری بچی میرے گھر میں رہے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے بھی آپ منتر پڑھیں گے؟ میری بچی کے رشتے کے لیے آپ منتر پڑھیں گے؟ عجیب بات ہے. ہاں میری بچی میرے گھر میں رہے گی، جب اللہ نے اس کی مقدر میں لکھا ہے تبھی رشتہ آئے گا. اس کے لیے بھی تعویذ ڈالتے ہیں. آج بیٹے کی شادی جلدی ہونے ایک تعویذ، بیٹی کا رشتہ آنے ایک تعویذ. سبحان اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بولا کہ کیا کچھ ضرورت نہیں. ہم جانتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اسی وقت وہ چیز ہوگی. یہ دیکھیے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، لیکن کچھ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، رسولوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، شہد پینے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. ہاں بہت ساری باتیں نبی کو بتائی گئی، بہت ساری باتیں نبی کو سنائی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور عقیدے کی غلطی جس میں بہت ساری انہوں نے یہاں لکھی ہیں باتیں، لیکن میں اس کو جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہے اسی پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں تسمیت المولود، یعنی بچے کا نام رکھنے میں عقیدے کی غلطی ہوتی ہے. عبد النبی، ایسا کسی کا نام آپ نے سنا؟ عبد النبی رکھتے ہیں. میں نے سنا عبد النبی، میں نے نام سنا ہے، وہ بھی غلط ہے. عبد الرسول، یہ بھی غلط ہے. عبد الصادق،
یہ بھی غلط ہے. تو اس طرح کی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. عبدا تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ نام پکارنے میں بھی آدھا نام ہی پکارتے ہیں. ہاں، اور عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو کیا پکارتے ہیں، رحمان بھائی، رحمان پلازا. بولا کہ یہ غلط ہے. آپ وہ عبد الرحمن، آپ کون سا نام پکارنا چاہیے، پورا نام پکارنا چاہیے. یا تو ادھر ٹکڑے کا عبداللہ بولنا بھی ہم زبان پر بھاری ہے، عبدل بولتے ہیں. تو یہ جو نام ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، تو آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. عبد رب النبی، عبد رب الصادق، عبد اللہ، عبد رب الرسول. اور آج کل یہ عجیب چیز جو ہم کو سننے میں آتی ہے، لوگ لیٹسٹ نام چاہتے ہیں. کیا چاہیے ان کو، ایسا نام جو اب تک سنے نہیں رہنا. اب کیا نام رکھنا، آپ کہاں سے لانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، احب الاسماء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب نام، پیارے نام عبداللہ، عبد الرحمن. اللہ عبداللہ، عبد الرحمن. ہمارے جو استاد تھے شیخ عبدالرزاق العباد، ان کے 2 بچوں کو میں پڑھاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اب تو دکتور ہو گئے، بچے دکتور ہو گئے. تو وہ ایک بچے کا نام عبداللہ تھا اور ایک بچے کا نام عبد الرحمن تھا. ہاں، تو آدمی رکھے اپنے بچے کا نام عبداللہ، اللہ کو پیارا ہے. تو اگر 3-4 بچے ہیں، عبداللہ الاول، عبداللہ الثانی، عبداللہ الثالث، عبداللہ الرابع، ایسا بھی رکھیں لوگ. سب کا نام عبداللہ، عبداللہ فرسٹ، عبداللہ سیکنڈ، عبداللہ تھرڈ، ایسا بھی رکھیں. تو بہرکیف ناموں کے سلسلے میں آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو زیادہ پیارے نام ہیں ان ناموں کو رکھے، شرکیہ ناموں سے پرہیز کرے. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، بچے پیدا نہیں ہوئے، کسی درگاہ پر گئے اور وہاں اس نے منت مانگی، تو اب حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا، وہ ولی کا نام رکھ ڈالے کہ تم وہاں جانے سے بچہ پیدا ہوا، تو وہ ولی کا نام نذرانے کے طور پر. سبحان اللہ، یہ شرک، یہ نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے کہ بچے دیتا کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لولا النبی ما کان شمس ولا قمر، اگر نبی نہ ہوتے تو نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا. ایسا بھی لوگ بولنے والے ہیں. اور یہ شاید یہ مصر کا ایک شاعر ہے، ایجپٹ کا، اس نے گانا اس پر گایا ہے، تو کہا کہ اس کو لوگ بولنے لگ جاتے ہیں. ایسی چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. یعنی تم مجھے ایسے بڑا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسے کرسچن اب بڑا چڑھاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بس مجھے اتنا کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اسی طرح اور بھی باتوں کو انہوں نے یہاں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کہتا ہے تو آدمی اسے منع کرے اور بتائے کہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کے عقیدے میں خلل آتا ہے، اس کا عقیدہ خلل کا شکار ہو جاتا ہے. تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. تو آپ تمام حضرات سے اور بھی ہمارے ساتھ باتیں ہیں. تو یہ تو کچھ باتیں تھیں جو شرک اکبر کے مرتکب ہوتی ہیں. تو اور کچھ باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم سنیں گے، جو زبان سے جو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. یہاں تک علماء نے کہا کہ کچھ لوگ کتے کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کیسا؟ ہمارے گھر کا کتا نا چورا ہے تو بھو کیا سونے، انہیں نہیں بھوکا تو ہوگا تھا. کس پہ بھروسہ نہیں اسے؟ گھر کے کتے کو بولتا یہ بھونکنے سے ہمارا گھر چوری سے بچ گیا. کون بچایا؟ اللہ بچایا. لیکن وہ کس پر اعتبار کرتا ہے؟ جیسے آدمی بولتا نہیں، کبھی آدمی لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے.
باتوں باتوں میں ہم کسی آدمی سے کہتے ہیں بھائی میں کسے بھی جانتا نہیں بھائی، زمین پہ تمہیں ہی، اوپر اللہ ہے، ایسا بول سکتے ہیں؟ ایک زمانے میں وہ کون منسٹر تھا، ہاں، آر وی پاسوان، ہاں، اس کا بیٹا اب چراغ پاسوان، تو اس کے بارے میں لوگ بولتے تھے نیچے پاسوان اوپر آسمان، ہاں، یہ شرک ہے۔ ہمارے مسلمان لوگوں نے بولا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں زمین پر پاسوان، اوپر آسمان، یعنی اوپر اللہ ہے نیچے پاسوان ہے۔ یہ شرک، ایسے بہت سارے شرک ہیں، جیسے کسی کے بارے میں بھائی میرا پورا بھروسہ اب تمہارے اوپر بحیث ہو، تمہیں پورا کام کریں گے سب، سبحان اللہ۔ ایسے الفاظ ہیں جو آدمی زبان سے نکالتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں ایک اچھی کتاب انہوں نے لکھا ہے، انشاءاللہ کسی وقت ہم اس کتاب کو لیتے ہیں۔ کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان سے کہاں کہاں مسٹیک ہوتا ہے، کیسے کیسے عقیدے کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ الاخطاء اللفظیہ التي تخالف العقیدہ، ہمارے ایسے الفاظ جو ہمارے عقیدے میں گڑبڑ کے سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم بولیں تو ناپ تول کر بولیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو باتیں مختص ہیں وہ کسی کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کی اتنا نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ارے آپ کا دل بڑا بھائی، سمندر سے بڑا دل آپ کا، تمہیں بھوت دینے والا کون؟ اللہ۔ کون کیا دے گا؟ کون کیا دے گا؟ کس کے پاس کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ کس کا ہاتھ بھرا ہے؟ اللہ۔ سخاء اللیل والنہار، اللہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ یہ اور بات کہ ہم کو لینے نہیں آتا ہے، اللہ سے لینے نہیں آتا ہے، اللہ سے مانگنے نہیں آتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر دیکھیے، لیکن میں نے جیسے بتایا جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں، جو یہ اوقات ہیں دعا کرنے کے، ان اوقات میں انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ربنا فوق وانت تحت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوپر ہمارا رب ہے، نیچے آپ ہیں، او اللہ فی السماء وانت فی الارض، اللہ آسمان میں ہے، زمین میں آپ ہیں۔ تو یہ صاحب بھی خوش ہو جاتے، بولتے ارے ایسا نہیں بولو، نہیں بولنا چاہیے، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہم تو بس انسان ہیں، ایسا بولنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فقد اخرج ابن ابی الدنیا فی کتاب الصمت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال ان احدکم لیشرک حتی یشرک بکلبہ، آپ میں سے کوئی شرک کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے کتے کو لے کر اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ لولاہ لسرقنا اللیل، اگر کتا نہیں بھونکتا تو ہمارا گھر میں چوری ہو جاتا۔ فاللہ هو الفعال لما یرید، اللہ تعالیٰ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ولا یقع فی ملکہ الا ما یشاء، والصحیح، صحیح کیا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ شفی فلان بفضل اللہ، جیسے بہت سارے لوگ ہیں فلاں ڈاکٹر کی دوا سے میں شفا ہو گیا، ایسا بولتے ہیں۔ فلاں ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ایسا ہی بولتے لوگ، بہت سارے لوگ بولتے۔ آدمی یہ کہے کہ اللہ اس ڈاکٹر کو سبب بنایا، وہ ڈاکٹر کیا ہے؟ سبب ہے بیماری کی شفا یابی کے لیے۔ ڈاکٹر خود وہ ایک سبب ہے، وہ بیماری کو شفا دینے والا نہیں ہے۔ شافی اللہ تعالی ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ چند باتیں تھیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اگر ہم کبھی موقع پاتے ہیں تو وہ کتاب ہم ضرور پڑھیں گے جس میں 10 باتیں ذکر کی گئیں، جس سے آدمی اگر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ سرے سے اسلام ہی سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو ان باتوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھ احباب، ساتھی، بچے موجود ہیں، یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھ، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ سب کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو نعمتوں میں بدل دے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جن سے ہمیں بڑی محبتیں تھیں، بڑی قربتیں تھیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے، یا اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں صحیح دین پر چلائے رکھ، یا اللہ ہم سب کے جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔